توصیف صاحب، احادیث کی کتابوں میں قرب قیامت کی بارے میں علامات کا ذکر ہے، اسے اشراط الساعہ کہا جاتا ہے. تو ایک جو علامت ہے اس کا میں ذکر کر کے چاہوں گا کہ ہم تھوڑا ڈسکس کریں، جو ابھی حال میں ہی ایک شہادت ہوئی ہے. معروف مذہبی رہنما ہیں، شیخ الحدیث ہیں مولانا محمد ادریس صاحب. حدیث سر یہ ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، شراب بکثرت پی جائے گی اور زنا ظاہر ہو جائے گا. 3 علامتیں جو بات کی ہیں ان کا ہم کبھی بھی اور بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن علم اٹھا لیا جائے گا. اچھا، اس حوالے سے ایک اور حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ علم اٹھا لیے جانے سے کیا مراد ہے. جی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھاتا کہ لوگوں سے کھینچ لے، لوگوں کے اندر سے کھینچ لے، یعنی اپنے بندوں کے سینوں سے براہ راست نکال لے، بلکہ وہ علم کو ایسے اٹھاتا ہے کہ علماء کو اٹھا لیتا ہے. یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہتا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیتے ہیں، بالکل، اور سردار بنا لیتے ہیں، اور پھر ان سے سوال کیے جاتے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. پاکستان میں اگر ہم نظر ڈالیں ربع صدی میں، تو بڑے بڑے علماء دین جو ہیں وہ ان کی شہادت ہوئی ہے، ان کو قتل کیا گیا ہے، اور اس میں زیادہ تر جو ہے وہ دیوبندی سنی دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہیں، اور کچھ شیعہ علماء بھی ہیں، کچھ بریلوی علماء بھی ہیں. ان کو سیکٹیرین کے حوالے سے، جس کو فرقہ واریت کے حوالے سے کہا جائے، مانا جاتا ہے. بھارت کی کوئی انٹروینشن ہے کہ وہ لڑوانا چاہتا ہے شیعہ سنی کو، اس حوالے سے ان کو مارا جاتا ہے. فلم بھارت تو چاہے گا ہی، استعمال تو ہم خود ہی ہو رہے ہیں نا. پھر اس کے بعد اب خوارج کی شکل میں فتنہ آیا ہے. اب وہ ان علماء کو چاہتا ہے کہ ان کی آواز بند کی جائے جو کسی طرح بھی پاکستان کی بات کرتے ہیں، حمایت کی، اور اس کے تئیں جو پاکستان کی افواج ہیں ان کی تائید کی بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں.